بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اسلامیات اختیاری سال دوم کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں طیب حسین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا اور اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 6واں رکوع پڑھیں گے۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے اندر کیا چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بیسیکلی یہ آپ کا لانگ کوسچن بنے گا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے تمام MCQs اور شارٹ کوسچنز آپ کے بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہم وہیں سے کرتے ہیں اور وہیں سے آپ کے سوالات بنائے جاتے ہیں، وہاں سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ ترجمہ ہم ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ 6واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، اللہ نے فرمایا نعمتی، میری نعمت کو۔ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمت کو یاد کرو، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن نعمتوں کو میں نے تم پہ نازل کیا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے سارے جہان پر تم کو کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے۔ ایک تو میں نے تم کو انعامات دیے ہیں، دوسرا میں نے سارے جہان والوں پر، ساری اقوام پر تم کو کیا کیا ہے؟ تم کو فضیلت بھی دی ہے، سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے پھر ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا، اے بنی اسرائیل والو، وَاتَّقُوا، تم مجھ سے ڈرو، تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ جس دن کوئی چیز کام نہیں آتی، نفس عن نفس، کسی شخص کو بھی کوئی دوسرا شخص کوئی مدد نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیز دوسرے شخص کے کام نہیں آتی، ولا یقبل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی چیز قبول کی جاتی ہے، شفاعت، سفارش کے طور پر۔ ایک تو کسی سے کوئی چیز، کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ایک تو کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور دوسرا کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حضور سفارش کرنے کی تو کسی کی مجال نہیں ہے، خود سے کوئی کسی کی دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اس دن قبول نہیں کی جائے گی کسی سے بھی کوئی چیز بھی، عدل، کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کرے گا، نہ ہی کوئی کسی کی مدد قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی کسی کو بدلہ دے سکے گا اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا یہاں پر ذکر کیا بنی اسرائیل کو۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، جہاں میں نے اور بہت ساری نعمتیں تم پر کی ہیں، وہاں میں نے ایک انعام تم پہ یہ بھی کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، میں نے تمہیں نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ کس وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، اس وقت جب وہ سخت ترین عذاب، تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تم پر ظلم اور ستم کرتے تھے۔ کس قسم کے ظلم اور ستم؟ اللہ نے فرمایا یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، اور ویستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بے شک یہ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو وہ جو ایک ظلم کی کیفیت تھی جو فرعون کرتا تھا، میں نے اس ظلم سے تمہیں کیا کیا؟ نجیناکم، تمہیں میں نے نجات عطا فرما دی۔ آگے ایک اور انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو بنی اسرائیل پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ہم نے پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ہم نے پھاڑ دیا، چیر دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو، ہم نے سمندر میں سے راستے بنا دیے، سمندر کو چیر دیا یا سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے،
اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دے دی، ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے، تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سامنے دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس ایک اور انعام کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، جب تمہارے پیچھے آل فرعون تھے تم دیکھ رہے تھے کہ کیسے سمندر نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا، اور آل فرعون کو ہم نے کیسے غرق کر دیا، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے آگے ایک اور انعام کا ذکر کیا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 40 لیلہ 40 راتوں کا، کہ 40 راتیں وہ کوہ طور پہ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ 40 راتیں عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ 40 دن انتظار نہ کر سکی، اور ان 40 دنوں کے دوران ہی انہوں نے ایک بچڑے کو کیا کر لیا، معبود بنا لیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، تو تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے 40 راتیں انتظار نہ کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بہت بڑے ظالم ہو۔ کیونکہ شرک کو بھی ظلم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جب بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم لوگوں میں سے ہو۔ اس کے آگے اللہ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا۔ وہ انعام کیا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ نے فرمایا ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ اس شرک کو بھی ہم نے اپنے نبی کی دعا کے بدلے میں کیا کیا، ثم عفونا، ہم نے معاف کر دیا عنکم، تم سے، من بعدہ، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، ہمیں معاف کر دیا۔ ایک اور انعام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آگے فرمایا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان عطا کیے۔ کیا مطلب؟ ہم نے معجزے عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ فرقان سے مراد ہے معجزے، ویسے تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب، تو یہ فرق کرنا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، ہم نے کتاب عطا کی اور معجزے عطا کیے۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے بھی عطا کیے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا، باتخاذکم العجل، جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی اور معبود کی پوجا کی، تو اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبو، پس تم اب توبہ کرو، الی بارئکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے تم توبہ کرو، اور کیا کرو، وہ توبہ کا طریقہ کیا تھا، فَقْتُلُوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ تو وہ جو توبہ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ 2 لائنیں بنائی جائیں آمنے سامنے، اور ہر ایک جو رشتہ دار ہیں آپس میں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں، دونوں کی ہاتھوں میں تلواریں ہوں، اور تلواریں ہونے کے بعد
سامنے والے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتایا تھا، اور ایسے ہی ہوا، 2 لائنیں بنائیں گی، ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نظام دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب کریم اس طرح تو قوم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو فرمایا فتوبو، اب تم توبہ کرو، الی بارئکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف۔ کیسے توبہ کرو؟ فرمایا فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ جو قتل کرنا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ قتل کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عند بارئکم فتاب علیکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرنی ہے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اور جب تم ایسے کرو گے تو پھر فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے لک، تیرے لیے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جہرتاً ظاہری طور پر، فاخذتکم الصاعقہ، پس پکڑا تم کو ایک بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے رہ گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے جانے لگے، انہوں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند بڑے بزرگ ان کے تشریف لے گئے، لیکن وہ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور وہ سارے کے سارے انتقال کر گئے، وہ مر گئے کیونکہ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ یہاں پر اسی انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے خدا کو دیکھ نہ لیں، تو ایک جو بجلی آئی، تجلی گری، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور تم دیکھتے رہ گئے تھے۔ ثم بعثناکم، تم مر گئے تھے لیکن اپنے نبی کے کہنے پر، بعثناکم، ہم نے تمہیں پھر اٹھایا، یعنی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کے بہت بڑے بڑے انعامات تھے، اور یہ بہت لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی۔ 4000 پیغمبر اور بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نازل فرمائے، مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعثناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، جب تمہیں موت آ چکی تھی اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، امید تھی کہ تم اس کے بعد، موت کے بعد، زندگی لینے کے بعد شاید تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ شکر گزار بندے نہیں بنے۔ یہاں سے آگے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا، فرمایا وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا، غمام بادل کو کہتے ہیں، تو عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کیا تم پر، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا تم پر، منّا وَالسَّلْوَى، من اور سلوہ۔ آپ خوبی جانتے ہیں کہ من اور سلوہ یہ 2 لفظ ہیں، یہ 2 غذاؤں کے نام ہیں۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ من کس کو کہتے ہیں اور سلوہ کس کو کہتے ہیں۔ من جو ہے یہ برف کی طرح سفید رنگ کی ہوتی ہے اور یہ دانوں کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے وہ سونف کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی یہ غذا تھی جو رات کو آ جاتی تھی، ایک روایت میں درختوں کے ساتھ لگ جاتی تھی، اور بنی اسرائیل والے صبح اٹھتے تھے اور اس درخت سے لے کر اس غذا کو کھا لیتے تھے۔ سلوہ آپ جانتے ہیں، سلوہ جو بٹیر ہے، بٹیر کا گوشت، سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں بروسٹ جیسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ گوشت ہوتا ہے اور اس طرح کی غذا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شام کو
بٹیر نما شکل کے پرندے آ جاتے تھے اور وہ ان کے گھروں کے پاس رک جاتے تھے. وہ صبح اٹھتے تھے, انہیں پکڑ کے اور ذبح کر کے جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا اس کے بعد وہ کھا لیتے تھے. اسی نام کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, کہ ہم نے بادلوں سے تم پر سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کی تم پر المنّا والسلوى, من اور سلوہ. کلو, کہ تم کھاؤ, من الطیبات, پاکیزہ چیزوں سے, ما رزقناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا یہ پاکیزہ ہے اور تم انہی چیزوں سے کھاؤ. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. ظلمونا, انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ یہ جو بھی کچھ انہوں نے پیچھے نافرمانی کی ہے, جو بھی سرکشی کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمونا, انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا. انفسہم, ولیکن کانوا انفسہم, لیکن وہ ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر. یعنی ہم اگر سیدھے لفظوں میں, آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا, انہوں نے تو اپنا خود ہی نقصان کیا. یظلمون, اور وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا ادخلوا, داخل ہو جاؤ, هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا, پس کھاؤ, مِنْهَا, اس سے, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تم چاہتے ہو وہیں سے کھاؤ. اور راغدن, یہ نہیں کہ تمہارے لیے کوئی تھوڑا بہت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راغدن, سیر ہو کر کھاؤ, فراغت سے کھاؤ, یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ, اور داخل ہو جاؤ تم اس دروازے سے, سجدن, سجدہ کرتے ہوئے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے. وَقُولُوا, اور کہو, حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور کہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو کہ ہم بخشش مانگتے ہیں. نَغْفِرْ لَكُمْ, جب تم یہ کہو گے کہ ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَغْفِرْ لَكُمْ, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. خطایاکم, تمہاری خطاؤں کو بھی ہم کیا کریں گے, معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جلدی ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو, ہم ان کا دگنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, ہم نے تو ان کو یہ کہا کہ جب تم یہاں داخل ہو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے داخل ہو, لیکن انہوں نے اس کا الٹ ہی مطلب لیا. کیا, اس بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا فبدل الذین, بس بدل دیا الذین, جنہوں نے ظلموا, ظلم کیا تھا, قولا, اس بات کو, غیر الذی, دوسری بات کے ساتھ, اس بات کو دوسری بات کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بات کے ساتھ بدل دیا. قیل لہم, کہی گئی ان کے لیے جو دوسری بات اس بات کے ساتھ انہوں نے بدل دیا. فانزلنا, پس ہم نے اتارا, علی الذین, ان لوگوں پر, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, رجزا من السماء, آسمان سے عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے ہماری بات کو دوسری بات سے بدل دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فانزلنا, پھر ہم نے نازل کیا, علی الذین, ان لوگوں پر, ظلموا, ظلم, رجزا من السماء, آسمان سے عذاب, جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ فرماتا ہے رجزا من السماء, پھر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا. بما کانوا یفسقون, یہ عذاب ان کے لیے تھا, ان کے ہی سبب سے تھا, ان کی ہی نافرمانی کی وجہ سے تھا. اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا, بلکہ یہ عذاب بما کانوا یفسقون, وہ جو فسق کرتے تھے, وہ جو نافرمانی کرتے تھے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو نازل فرمایا. یہ تو ہم نے پڑھ لیا رکوع نمبر 6 کا ترجمہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لانگ کوشچن کو پڑھنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک آیت ہمیں دی جاتی ہے, اس آیت کا ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس آیت کے تمام تر احکامات کو ہم نے تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے. یا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں پہلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم.
منجم والا آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور اس آیت کے احکامات کو تفصیل سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ اب ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً اس کے 10 رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ مختصر سا ایک سکیچ ہم نے ایک جائزہ سرسری جائزہ لیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کون سی قوم مراد ہے، کہاں سے شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل اور یہودیت اب ایک ہی قوم پر بولا جاتا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر بھی انہی انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جہان والوں پر فضیلت، یہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ بڑے بڑے علمی شخصیات اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے، اور اس قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اس طرح جہان والوں پر اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی۔ اس کے بعد اللہ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، اور عقیدہ آخرت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا۔ اب یہ بھی ایک انعام ہے قوم فرعون سے نجات دلانا۔ قوم فرعون سے اس وقت نجات دلانا، ہم نے پڑھا کہ قوم فرعون جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہم نے قوم فرعون سے تمہیں نجات دی۔ اور اس کے بعد غرقاب فرعون، جب تم جا رہے تھے اور فرعون تمہارے پیچھے آیا، ہم نے کیا کیا، سمندر کو چیر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں رستہ دے دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ ایک اور انعام، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا کہ آپ عبادت کریں گے، تسبیح کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور اس وقت ہم اس کے بعد تمہیں کتاب عطا کریں گے۔ پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر جزوی قتل، جو معافی کا جو اعلان ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں اطراف لائنیں آمنے سامنے، رشتہ دار، لیکن کچھ ہی لوگ ابھی مرے تھے، کچھ ہی لوگ ابھی انتقال ہوا تھا ان کا، کچھ ہی لوگ قتل ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس طرح تو قوم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا، اور تھوڑے سے قتل کے بعد پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور دوبارہ زندگی عطا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اے موسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تب ایمان لے کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تجلی گری اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور وہ سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ، لوگ کہیں گے زندہ لے کے گیا تھا اور واپس مردہ لے کے آیا ہے، یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان سب کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ تو یہ جو چھٹا رکوع ہم نے پڑھا ہے، یہ جو چھٹا رکوع نمبر 6 ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس کے چھٹے رکوع کے جو MCQs ہیں وہ ہم جانتے ہیں، بک کے آخر سے ہم کرتے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، پیپر انہی میں سے بنتا ہے۔ اور اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں ہم جانتے ہیں، بک کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ٹیسٹ بھی اور بورڈ پیپر بھی انہی میں سے بنتا ہے، وہاں سے ہم تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اچھا پیپر دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔